نالج اینڈ فیکٹ کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد اویس اور آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، دنیا میں آئے روز ایسے شہروں کی دریافت کے بارے میں سنتے ہوں گے جو ابتدائی زمانہ کے ہاتھوں موت کا شکار ہو کر صدیوں کی خاک تلے دب کے رہ گئے اور اپنی موت کے ہزاروں سال بعد کسی حادثے یا آثار قدیمہ کی کوششوں سے دوبارہ دنیا کے سامنے آ سکے، جس کے انکشافات کے بعد ہمیں نہ صرف اس وقت کے تہذیب و تمدن رہن سہن کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے بلکہ اس شہر کی تباہی کے اثرات بھی دنیا کے سامنے آئے ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کو جس شہر گمگشتہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، اس حوالے سے خصوصی دلچسپی کا حامل ہے کہ اس شہر کی دریافت نہ صرف حادثاتی طور پر ہوئی بلکہ ماہرین گزشتہ 2000 سال سے زمین کے مختلف حصوں سے اس کی کھوج لگانے کی کوشش میں مصروف تھے، لیکن بدقسمتی سے ان کی یہ کاوش کامیاب نہ ہو سکی۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم رومن امپائر کے اس شہر گمگشتہ کے بارے میں بات کریں گے جس کو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے منسوب کیا جاتا ہے، جو کہ اپنے عہد کے معروف اور ترقی یافتہ شہروں میں سے ایک تھا، لیکن خدا جانے اس کو کس کی نظر لگ گئی اور نہ صرف وہ تباہ ہوا بلکہ اپنے پیچھے عبرت کی ایسی داستان چھوڑ گیا کہ ہر دیدہ عبرت کو یہ درس دے گیا کہ فطرت کے خلاف جانے پر قدرت اس سے کیسا انتقام لیتی ہے۔ لیکن اس وادی حیرت میں قدم رکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ 18ویں صدی کا تذکرہ ہے جب اٹلی کے ایک بنجر علاقے کے مکین کسان نے اس علاقے میں پانی کے حصول کے لیے کنواں کھودا اور دوران کھدائی اس گڑھے سے پانی تو نہ نکل سکا، لیکن وہ انجانے میں ایک ایسے شہر کی دریافت کا سبب بن گیا جس کو ڈھونڈنے کے لیے گزشتہ 2000 سال سے کئی کوششیں جاری تھیں۔ لیکن جب اس کسان نے کھدائی کے دوران محسوس کیا کہ اس کنویں سے کچھ ایسی چیزیں برآمد ہو رہی ہیں جس سے گمان ہوتا ہے کہ نیچے کوئی بستی آباد رہی ہو، اس نے اس کا تذکرہ اپنے ایک دوست سے کیا جس کی اطلاع پر آثار قدیمہ والوں نے کھدائی کی تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ وہی شہر ہے جس کی تلاش کے لیے وہ کئی ہزار سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ ناظرین گرامی، یہ شہر جس کا نام پومپی بیان کیا جاتا ہے اپنے عہد قدیم کی بدولت محققین کی تلاش کا مقصود رہا ہے، جس کی کھدائی کے بعد کیے جانے والے انکشافات نے دنیا کی توجہ اپنی طرف مرکوز کر لی ہے، جو کبھی رومن امپائر کے بڑے تجارتی مراکز میں سے ایک تھا، جس کی تعمیر 7ویں صدی قبل از مسیح بتائی جاتی ہے۔ اس شہر کے کھنڈرات کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے مکین اپنے عہد کے مہذب تقاضوں سے پوری طرح آگاہ تھے۔ یہ شہر جو وقت کے ساتھ ساتھ مختلف بادشاہوں کے زیر نگیں رہ کر بالآخر رومن امپائر میں شامل ہوا، اس نے ترقی کی منازل کو اس تیزی سے طے کیا کہ یہ اپنی دنیا کا ایک ممتاز تجارتی مرکز بن گیا۔ لیکن اس شہر کے مکینوں، جسے قدرت نے خوشحالی سے نواز رکھا تھا، نے اس شہر میں گناہوں کی وہ بنیاد رکھ دی جس کی وجہ سے اس شہر کو دستے قدرت نے نہ صرف قصہ ماضی بنا دیا بلکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک عبرت بن گیا۔ ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں قوم لوط اس کردار کی حامل رہی تھی جس نے ہم جنس پرستی کو فروغ دیتے ہوئے فطرت سے بغاوت کا جرم کیا، بالآخر عذاب الہی کا شکار ہو گئی، جبکہ اس شہر کے مکینوں نے بھی اپنے آباء و اجداد کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس کو گناہوں کی ایک ایسی بستی میں تبدیل کر دیا جہاں پر انسانی اور اخلاقی اقدار سر پیٹ کر رہ گئے۔ بعض ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ پومپی کے رہنے والے اپنے جیسے انسانوں سے تو کیا بلکہ وہ بے حیائی کی اس منزل پر پہنچ چکے تھے کہ جانوروں کے ساتھ بھی اپنی جنسی تعلق کی تصویریں بنا کر شہروں کے چوراہوں میں لٹکا دیتے تھے تاکہ دیکھنے والوں کو بھی اس گناہ کی دعوت عام دی جا سکے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب قوم لوط اس گناہ کا شکار ہو گئی تو اللہ نے اس قوم پر پتھروں کی بارش کر دی اور وہ لوگ نشان عبرت بن گئے۔ مگر جب ہم اس شہر کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر واضح ہوتا ہے کہ پومپی کے باشندے اس گناہ میں بہت آگے نکل چکے تھے اور یہاں تک کہ ان کی عورتیں بھی مردوں کی طرح ہم جنس پرستی جیسے گناہ کے دلدل میں دھس چکی تھی، حتیٰ کہ جانور اور معصوم بچے بھی سرعام ان گناہوں کا شکار ہونے لگے۔ اس شہر کے بارے میں محققین کا کہنا ہے کہ اس کا ہر دوسرا گھر ایک بروتھل یعنی عیاشی کا وہ اڈا تھا جہاں مفتوحہ علاقے سے لائی گئی خوبصورت لڑکیوں کو ہوس پرست مردوں کے سامنے پیش کرنے کا کاروبار کیا جاتا تھا۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب جسم فروشی جیسا مکروہ دھندا اس شہر کا نمایاں کاروبار بن گیا اور ان حالات میں جسم فروش عورتیں یا مرد ایک محنت کش کے مقابلے میں بہت زیادہ سرمایہ کما لیتے تھے۔
ناظرین گرامی، اس شہر بدبودار کے بارے میں اوراق تاریخ کی شہادت ہے کہ یہاں پر نہ صرف غلاموں کی ایک بڑی تعداد بلکہ شہر کے اشرفیہ بھی اس مکروہ دھندا کا حصہ تھے۔ روایات یہاں تک ملتی ہیں کہ شہر کا حاکم طبقہ بھی یا تو اپنے بروتھل کا مالک تھا یا پھر اس کی سرپرستی میں یہ سب کام ہو رہا تھا۔ اس شہر کے مکین اخلاقی طور پر اتنا گر چکے تھے کہ ماضی اور حال میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس شہر کی کھدائی سے جو تصاویر حاصل ہوئیں وہ اس قدر بے ہدہ اور اخلاق باختہ تھی کہ کوئی بھی شخص اس کو دیکھنا یا رکھنا پسند نہ کرے، جبکہ اس عہد میں یہ رواج بھی تھا کہ لوگ اپنے مکانوں کی دیواروں پر اپنے بے ہدہ خیالات اور شاعری کو رقم کرتے تاکہ پڑھنے اور سننے والا بھی اس گندگی کا حصہ بن سکے۔ اس شہر کے اور بھی بہت سے شرمناک قصے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ انسانی تاریخ کا پہلا وہ شہر تھا جہاں پر ایسے سوئمنگ پول اور غسل خانے تعمیر کیے گئے جہاں مردوں اور عورتوں کو اجازت دی جاتی کہ وہ ان میں مشترکہ غسل کر سکیں۔ آپ کو اس شہر کے کھنڈرات دیکھنے کا اتفاق ہو تو آپ جان سکیں گے کہ شہر کے مکانوں اور دیواروں پر ایسی علامات ثبت تھی جو ان کے زنا خانے ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ ناظرین گرامی، اس شہر کی معاشرت دیکھتے ہوئے انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر گناہ کار زندگی کی حد کہاں پر جا کر ختم ہو سکتی ہے، یعنی اس شہر کی تمام تر بیان کردہ برائیوں پر بھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ گھر گھر برائی کے اڈے ہونے کے باوجود اس شہر میں ایک ایسی عمارت تعمیر کی گئی جس کو سب سے بڑے بروتھل کا درجہ حاصل ہے، جس کو اس دور میں لوپن آرا کا نام دیا گیا، جس کے معنی باندی بھیڑیے کے ہیں۔ اس بروتھل کو زمانہ قدیم میں سب سے بڑا فحاشی کا اڈا تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ بروتھل 2 منزلہ عمارت پر مشتمل تھا جس کا نچلا حصہ اگرچہ تمام لوگوں کے لیے تھا لیکن اس کا اوپر والا حصہ شہر کے اشرفیہ با اثر لوگوں کے لیے مختص تھا، جہاں پر بے حیائی کی ایسے محفلیں سجائی جاتی کہ الامان والحفیظ، ان میں باپ بیٹی بہن بھائی تک ایک ہی حمام میں ننگے نہا کر شرف انسانیت کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، فطرت کا یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی شخص یا قوم فطرت کی حدود کو اس طرح پامال کرے تو دستے قدرت حرکت میں آ کر اسے سامان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس شہر کے مکینوں کے ساتھ بھی بالآخر یہی ہوا جب وہ معمول کے مطابق ایسی رنگ رلیوں میں مصروف تھے کہ ان کے پڑوس میں ایک آتش فشاں نے غضبناک ہوتے ہوئے آگ اگلنا شروع کر دی، جس کی بدولت آگ اور دھوئیں کے بادل آسمان میں پھیل گئے۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد انہوں نے اس شہر پر یوں یلغار کی کہ لمحوں میں اس شہر کی 20,000 سے زائد آبادی اس آگ کی خوراک بن گئی، جبکہ کچھ لوگوں نے سمندر کے راستے بھاگنے کی کوشش بھی کی لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ آتش فشاں کے دہکتے ہوئے لاوے نے انہیں بھی جا لیا، اور قیاس کیا جاتا ہے کہ عذاب الہی کے نتیجہ میں اس شہر کا کوئی فرد زندہ نہ بچ سکا، اور جب 1748 میں اتفاقیہ طور پہ اس کی دریافت ہوئی تو یہ شہر اور اس کے مکینوں کی لاشیں اس حالت میں ملی جیسا کہ فطرت نے درس عبرت دینے کے لیے برسوں تک ان کی حفاظت کی۔ تو دوستوں، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔